اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں اس کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، شاید ہی کوئی ایسا اہل علم یا اہل دانش ہو کہ جس نے علم و تحقیق کے بارے میں اظہار خیال نہ کیا ہو۔ کسی نے کہا کہ علم بہترین اچھائی اور جہالت بدترین برائی ہے، تو کسی نے کہا کہ علم جہالت کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے، حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے اور ہمارے اذہان کے دریچوں کو کھولتا ہے۔ آج ہم جانیں گے ناظرین کرام کہ مسلمانوں کا علمی زوال کب شروع ہوا، اس کے کیا اسباب تھے، مسلمان علم و تحقیق سے کیوں کر دور ہوتے چلے گئے، انہوں نے تحقیق کا دامن کیوں چھوڑا کہ جس کی وجہ سے باقاعدہ علمی زوال ان پر چھا گیا۔ دشمنان اسلام اپنی اس سازش میں کہ وہ مسلمانوں کو علمی ترقی کے میدان میں آگے بڑھنے سے روک پائیں کیوں کر کامیاب ہوتے چلے گئے، مسلمان علوم دینیہ تک ہی کیوں محدود رہ گئے۔ اب بقول اقبال میں یہی کہوں گی کہ ان کا جوہر ادراک اور نشتر تحقیق جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہے، ان سے اب ستاروں کے جگر چاک نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی اب ان کی نگاہوں سے افلاک لرزتے ہیں۔ اب مہر و ماہ و انجم ان کے محکوم نہیں رہے اور اب ان کے لہو کی گرمی افکار اور اندیشہ بے باک نہیں رہی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ کیوں مسلمانوں کا شمار کمزور اقوام میں کیا جانے لگا ہے؟ قرآن کا وہ مقصد جو انہیں بلندیوں کی سمت لے کے جا رہا تھا، انہوں نے اسے نظر انداز کیوں کر دیا؟ مسلمانوں نے علم و تحقیق کے دروازے اپنے اوپر کیوں بند کر لیے ہیں؟ اور اگر ایسا کیا ہے، اور یقیناً ایسا ہی کیا ہے، تو لہٰذا دولت علم جو ہے وہ ان کے قبضے سے باہر آ گئی ہے یا ان کے قبضے سے نکل گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدائی کلمات میں ناظرین کرام بتایا کہ ہمارا آج کا موضوع بھی علم و تحقیق ہی ہے، لیکن آج ہم دور زوال کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں جو گزشتہ پروگرام میں موجود تھے، آج بھی وہی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان دونوں شخصیات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میری پہلی مہمان کئی برسوں سے شعبہ درس و تدریس سے آپ وابستہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے جوابات دیتی ہیں۔ آپ کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر صبیحہ قادری۔ السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ وفاقی اردو یونیورسٹی کے ڈین آف فیکلٹی آف سائنس بھی آپ رہ چکے ہیں، اور آپ کا نام ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی۔ آپ کا بھی انداز گفتگو بہت ہی خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر صبیحہ قادری، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی اور آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ کہا جاتا ہے 21ویں صدی میں کہ مذہب جو ہے وہ سائنس سے متصادم ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، کہیں اور یہ بات پائی جاتی ہو تو پائی جاتی ہو، اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ کچھ وہ مذاہب جو آسمانی نہیں ہیں، ان میں سے کچھ مذاہب تو خیر اس طرح کی بات کیا کرتے ہیں، لیکن اسلام کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مذہب سائنس سے متصادم نہیں ہے۔ مذہب کسی چیز سے متصادم نہیں ہے، سائنس تو خیر بہت بڑی بات ہے، کسی چیز سے متصادم نہیں ہے، اور مذہب کے ذریعے ہم نے سائنس کو سمجھا ہے۔ کیا بات ہے؟ مذہبی کے ذریعے سائنس کو سمجھا ہے۔ جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو ہم سائنس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے میں نے تمہیں پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ دیکھو، پہلی وحی میں پروردگار دو عالم نے انسان کی پیدائش کا پروسیس بھی بتایا ہے، اس کا وہی بتایا کس طرح پیدا ہوا۔ بالکل اسی طرح قرآن حکیم کو پڑھو تو پورا بتاتا ہے پہلے، یعنی جسے تم 3 پرائم منسٹر کہتے ہو، فرسٹ پرائم منسٹر، سیکنڈ، تھرڈ، قرآن حکیم میں سب کچھ موجود ہے۔ قرآن حکیم میں سب کچھ موجود ہے۔ آپ سمندروں کی تہوں میں اب جانا شروع ہوئی ہے نا، قرآن حکیم نے تو 1400 برس پہلے فرما دیا تھا۔ قرآن حکیم میں جیسے موجود ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں گے۔ اب یہ بات سمجھ میں آپ کی آتی ہے، قرآن حکیم نے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا۔ اب آپ موبائل کے ذریعے
یا نیٹ کے ذریعے یا اسکائپ کے ذریعے بیٹھ کے کوسوں دور کے انسان کو آپ دیکھتے ہیں. قرآن حکیم پہلے آپ کو بتا چکا ہے. قرآن حکیم نے جیسے آپ سے فرمایا کہ اور گواہی دے گی تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں. شاید آپ کی سمجھ میں نہ آتا، لیکن مذہب نے پہلے بتایا، قرآن حکیم نے پہلے بتایا. اب آپ سائنس کے ذریعے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بے جان ٹیپ سے اگر آواز آ سکتی ہے، بے جان آلے سے اگر آواز آ سکتی ہے، تو جس میں جان ہے وہ کیوں نہیں بول سکتا، اس سے کیوں نہیں آواز آ سکتی. تو قرآن حکیم تو ہم یعنی سائنس جو انسان مذہب کو سمجھتا جائے گا ویسے ویسے علوم دین یا علوم سائنس سے وہ قریب ہوتا جائے گا، وہ قریب ہوتا جائے گا. اور میں تو اسے کہوں گی، اس شخص کو جو قرآن حکیم کو جو سائنس کی ایجادات کرتا ہے، جو سائنس کو سمجھتا ہے اور پھر خداوند عز و جل کے اوپر ایمان نہیں لاتا یا قرآن حکیم کے اوپر ایمان نہیں لاتا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا، اس سے زیادہ گمراہ، اس سے زیادہ بے راہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب آپ کے پاس دلیل، اگر سائنس آپ کے لیے سب کچھ تھی تو سائنس خود دلیل پیش کر رہی ہے ان باتوں کی. تو مذہب کہیں سائنس سے متصادم نہیں ہے، بلکہ جو انسان ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے مذہب کی حقانیت اس کے اوپر کھلتی چلی جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی انسانی ذہن کی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہب کی جب حقانیت کھلے گی تو انسان مذہب کی جانب مائل بھی ہوں گے. اور تم دیکھ لینا ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ لوگ برملا یہ بات کہیں گے کہ ہاں یہی کتاب حق ہے اور یہی کتاب ہدایت ہے اور یہی کتاب انسانیت ہے اور یہی منشور زندگی ہے. ایک وقت ایسا ضرور بہت خوب. ڈاکٹر حفیظ الرحمان، مجھے یہ بتائیے کہ یورپ کے صنعتی انقلاب نے سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا؟ یورپ میں اصل میں صنعتی انقلاب کو سمجھ لیں کیا چیز ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے. تو صنعتی انقلاب جو ہے وہ اس انقلاب کو کہتے ہیں جس میں صنعتی پیداوار یورپ میں بہت تیز رفتاری سے شروع ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صنعتی انقلاب سے پہلے جو چیزیں تیار کی جاتی، جو صنعتیں ہوتی تھیں وہ دستی ہوا کرتی، دستکاری کا من ہوا کرتی. مثلا کپڑا ہے، یہ کپڑا جو ہے وہ کھڈی میں بنا جاتا تھا، وہ چاہے بہت اعلیٰ درجے کا کپڑا کیوں نہیں ہو. اور بہت سارے کام جو ہے وہ دستی مشینوں کے اوپر ہوا کرتے تھے. وہ تو رفتار ان کی سست تھی، آمدنی اس کی وجہ سے بہت کم ہوتی تھی، خوشحالی بھی کم تھی. لیکن یہ تھا کہ 1765 میں ان کی خوش نصیبی سے بغیر کسی خاص کوشش کے ان کے یہاں اسٹیم انجن بن گیا. یعنی مشینوں کو بھاپ کی طاقت سے چلایا جانے لگا. تو اس کی وجہ سے مشینوں میں جو اس کو بھاپ انجن کو لگایا گیا تو توانائی کی سپلائی بہت بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے پیداوار بہت بڑھ گئی. پیداوار بڑھنے کی وجہ سے پھر وہ تجارت ان کی بڑھ گئی. اپنے بحری جہازوں کو بھی وہ اسی کے ذریعے چلانے لگے، اسٹیم انجن کے ذریعے. اور پھر ان کے جہاز جو ہے انگلستان سے چین تک جانے لگے. کاروبار ان کا بہت بڑھ گیا، بہت خوشحالی آ گئی، بہت طاقت بھی آ گئی. تو یہ اسی کا نام صنعتی انقلاب ہے جو 1765 میں اسٹیم انجن کے ایجاد ہونے کے بعد ان کے یہاں شروع ہوا. پھر اس کے بعد میں پیسہ زیادہ آنے کی وجہ سے پھر انہوں نے ریسرچ کے اوپر پیسہ خرچ کرنا شروع کیا. پھر اس کے نتیجے میں ان کے ہاں موٹر ایجاد ہو گئی. تو موٹر کی رفتار اور تیز ہوتی اسٹیم انجن کے مقابلے میں. ان کے ہاں بجلی ایجاد ہو گئی، بجلی کی رفتار اور تیز ہوتی ہے، بلکہ اور زیادہ بجلی جو ہے کثیر الجہات ہے. جتنے انرجی کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے بجلی سے پیدا ہوتا ہے. بھاپ کے مقابلے میں بھی زیادہ، اور پیٹرول کے مقابلے میں بھی زیادہ، اور کوئلے کے مقابلے میں بھی زیادہ، اور گیس کے مقابلے میں بھی زیادہ. یہ اس بجلی کا فائدہ ہے جس سے ہم لوگ سبھی واقف ہیں، اس میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کائک جو ہے وہ پھر اسٹیم انجن کے بعد یہ سب ایجادات ایک بعد دیگر ہوتی چلی گئیں اور یورپ سارے قوموں سے آگے نکل گیا. مسلمانوں کے علمی زوال کے اسباب کی اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحبہ، تو ابتدا میں پروگرام کے آپ نے ایک بہت ہی پیارا سبب اس کا بتایا تھا کہ ہم نے اطاعت الہی سے روگردانی کری یا انبیاء کی اطاعت نہیں کی، کیونکہ وہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتائی جاتی ہے. تعصب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے ان اسباب میں. مسلمانوں میں یہ نسلی، فقہی اور گروہی تعصب علم و تحقیق سے ان کی دوری میں کس حد تک معاون رہا؟ یہ تعصب، نسل اور گروہ، اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے نا. اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے اسلام. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے پر ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو،
ہم نے تمہیں ایک آدم و حوا سے پیدا کیا بے شک۔ اور پھر تمہارے گروہ اور قبیلے بنا دیے. کس لیے؟ تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. پہچان کے سبب سے یہ گروہ اور قبیلوں میں، جو مختلف گروہوں اور قبیلوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، تو اس سبب سے تاکہ ہماری پہچان ہو. اس سبب سے نہیں کہ کوئی گروہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، کوئی نسل اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھے. تو اسلام میں تو اس طرح کا کوئی تعصب ہے ہی نہیں. ہاں، یہ بات بالکل تم درست کہہ رہی ہو کہ جب یہ باتیں مسلمانوں میں، اسلام اور مسلمانوں میں فرق ہو گیا. اسلام میں نسل کا، گروہ کا یا تعصب کسی سے کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، مسلمانوں نے اپنے ہاں اس طرح کے تعصب خود ساختہ چیزیں بنا لی جس کا اسلام سے دور پاس کا بھی واسطہ نہیں تھا، اور وہ اس طرح کی گروہوں میں منقسم ہو گئے، جس سے حقیقتاً علمی ترقی رکی ہے. دیکھو، تسلب ایک اور چیز ہوتی ہے اور تعصب ایک اور چیز ہوتی ہے. تسلب کسی بھی عقیدے کے اوپر قائم رہتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تسلب کہلاتا ہے کہ میں فلاں عقیدے پر قائم ہوں اور باقی کی باتیں سننا مجھے یقیناً گوارا ہے، اور اس میں اگر کوئی اچھی بات ہے، کوئی بہتر بات ہے، کوئی درست بات ہے تو اسے درست کہا جائے. لیکن یہی میں ہی درست ہوں، میں کسی کی بات نہیں سمجھوں گا یا سنوں گا یا سنوں گی، یہ تعصب ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے گفتگو میں یہ بات کہی کہ ارسطو نے اپنے آپ کو اتنا عقل مند جانا کہ اس نے تجربہ کیا ہی نہیں کسی چیز کا. تو یہ اس کی عقل اس کے اوپر اتنی زیادہ حاوی آ گئی، یعنی اس کا اپنا تکبر اس کے اوپر اتنا حاوی آ گیا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میری عقل ہی سب کچھ ہے اور تجربہ کیا کرنا. اسی طرح ہم جب کسی تعصب کا شکار ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، اور جب دوسروں کی گفتگو کو نہیں سنتے، دوسرے علم کی جانب نہیں دیکھتے، دوسرے کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے ہم جب فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر علم جو ہے وہ محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپس میں پھر خدا نخواستہ نفرتیں بھی بڑھتی ہیں، اور پھر حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. پھر ہم علم سے دور ہوتے ہیں اور پھر تعصب سے قریب ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے علمی انحطاط کا ایک بہت بڑا سبب بھی یہ ہے. ہمارے علمی انحطاط کا ایک سبب بہت بڑا یہ ہے. ورنہ مسلمانوں میں تو کیسے کیسے علماء گزرے ہیں. تم بتاؤ کہ طبری نے اپنی تاریخ لکھنے بیٹھے تو 12 جلدیں لکھ دی کہ اس کی روشنائی کا جب وہ کیا گیا نا کہ اس میں کتنی انک استعمال ہوئی ہے تو پتہ چلا 12.5 ٹن روشنائی اس میں استعمال ہوئی. تم سوچو. یا جیسے یہ امام محمد جیل میں ہیں اور وہ کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شاگردوں کو وہاں بٹھا لیا اور کتاب تحریر کروا رہے ہیں، مبسوط. 30 جلدیں جیل میں بیٹھے بیٹھے لکھ ڈالی ہیں. طبری نے تاریخ لکھی آدم سے لے کے اس وقت تک کی 12 جلدیں تیار کر دی. تو مسلمانوں نے تو یہ اس طرح کی باتیں تھی ہی نہیں، بلکہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مسلمانوں نے دور دراز کے سفر طے کیے ہیں علم کے حصول کے لیے. ایک حدیث کا ایک لفظ جانچنے کے لیے انہوں نے کہاں سفر نہیں کیا کہ مجھے اس حدیث کا وہ لفظ اور وہ جملہ مجھے معلوم ہو جائے، اس لیے کہ فلاں سے میں نے یہ جملہ سنا تو میں اس کی تصدیق کر لوں. تو ان میں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تعصب ہمارے اندر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب علم کم مائگی ہمارے اندر ہوتی ہے. جب کم مائگی ہوگی جب تعصب پیدا ہوگا، اور تعصب دراصل تکبر کی ایک شکل بھی ہوا کرتی ہے. تکبر کی بھی ایک شکل ہوا کرتی ہے. دیکھو، نرا ٹھیٹ علم تو کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسروں تک نہ پہنچے اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. ورنہ ٹھیٹ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن وہی تکبر کا شکار ہوا نا، تکبر کا شکار ہوا. تو ہم تعصب دراصل تکبر کی ایک قسم ہوا کرتی ہے، اور اس تکبر میں جب ہم مبتلا ہوتے ہیں تو ہم دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، جبکہ یہ علم کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہوا کرتا ہے. آپ دوسروں کو بھی سنیے، اپنے آپ کو بھی سنائیے، اور جہاں کوئی اچھی بات آپ کو ملے صحیح بات، درست بات تحقیق کر کے اس کو اپنائیے. آپ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، یقیناً یہ بات درست ہے کہ تعصب تکبر کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس خطے کی ایک عظیم جو سلطنت ہے وہ مغلیہ سلطنت ہے، مغلیہ دور حکومت ہے، جو تقریباً 331 برس تک جاری رہا. مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بڑے عرصے میں کوئی یونیورسٹی، کوئی تعلیمی ادارہ کیوں تعمیر نہیں کیا گیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے. جی. اس وقت بھی دیکھیں آپ، دنیا کے مختلف ملکوں میں الگ الگ ترجیحات ہوتی ہیں. جی. کوئی زرعی ملک ہوتا ہے تو وہاں زراعت ترجیح پاتی ہے، کوئی صنعتی ملک ہوتا ہے تو وہاں صنعت کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے کہ صنعت کو ترجیح دی جاتی ہے. تو یہ جو مغلیہ سلطنت تھی وہ اس میں 2 چیزوں کو ترجیح دی گئی. اس میں ایک تو تعمیرات کو، ٹھیک ہے،
جتنی تعمیرات مغلیہ سلطنت میں ہوئیں جی وہ اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. اور اس وقت دنیا بھر سے لوگ ہندوستان کو دیکھنے کے لیے جو آتے ہیں، ہندوستان کی تعمیرات کو، مسلم تعمیرات ہوتی ہیں. وہ کسی اور چیز کو دیکھنے نہیں آتے ہیں، وہ مسلم تعمیرات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ تاج محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ شاہی مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ موتی مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ وہاں اکبر کا وہ جو ہے اکبر کا جو کیپٹل بنا ہوا تھا اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ ترجیح ان کی تھی، اس میں انہوں نے اپنا امتیاز قائم کیا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ طب میں جی بڑی ترقی ہوئی. اچھا طب میں اتنی ترقی ہوئی کہ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ جو مغلیہ سلطنت کے لوگ تھے وہ زیادہ تر ایران سے آئے، اور ابن سینا اور بڑے بڑے اطباء یہ ایران کے تھے. ان کی کتابیں آئیں تو یہاں انہی کتابوں کو پڑھ کر کے لوگ طبیب بنتے گئے، اور اس میں انہوں نے جو ہے اتنا عروج حاصل کیا کہ جو مقامی طب تھی ہندوستان کی وہ بالکل یہ پس پش چلی گئی. اب مثلا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ وہاں بعض ایسے امراض جن کا علاج آج بھی دریافت نہیں ہو سکا ہے، وہ اس زمانے کے اطباء اس کا علاج کرتے تھے. علاوہ یہ کہ اس سے منسلک جو بات ہے جی وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے کمیوں کے باوجود یا ترجیحات کی کمی بیشی کے باوجود جی جی مسلمانوں نے اوور آل پوری دنیا میں تصنیف و تالیف کا کام اتنا کیا کہ بغداد کی تباہی کے باوجود اور ان کتابوں کے دجلہ میں غرق ہو جانے کے باوجود جو کتابیں بچ رہی ہیں ان کا ایک اکاؤنٹ ابھی حال میں تیار ہوا ہے. وہ اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن یو کے نے تیار کیا ہے. اس کے مطابق آج بھی دنیا میں 15,70,000 قلمی نسخے موجود ہیں، جس میں سب سے بڑا ذخیرہ وہ ترکی میں ہے، 2,23,000 کتابیں وہاں موجود ہیں. دوسرے نمبر پر ایران ہے جہاں 2 لاکھ کتابیں ہیں. تیسرے نمبر پر ہندوستان ہے جہاں 1,61,000 کتابیں ہیں. چوتھے نمبر پر مصر ہے جہاں 1,16,000 کتابیں موجود ہیں. اس کے بعد سعودی عراق ہے جہاں 90,000 کتابیں ہیں. اور پھر سعودی عرب ہے جہاں 89,000 ہیں. اور 7ویں نمبر پر پاکستان ہے جہاں 88,000 کتابیں موجود ہیں. اور برٹش میوزیم میں 45,000 ہیں. وہاں روس میں 38,000 ہیں. امریکہ میں 30,000 کتابیں. اوور آل 15,70,000 کتابیں آج بھی موجود ہیں. یہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کتابیں آج بھی موجود ہیں جی. کیا یہ اوریجنل نسخے ہیں؟ اوریجنل نسخے ہیں، اوریجنل مخطوطات ہیں نا؟ مخطوطات قلم ہیں. لکھے ہاتھ سے ٹھیک لکھے ہے، ہاں اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قلمی اوریجنل نسخے نسخے ہیں. ناظرین کرام آج بھی موجود ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. مسلم دنیا میں ڈاکٹر صاحب وسائل کی کوئی کمی نہیں. آج کا مسلمان تعلیم کو یا علم کو اپنی اولین ترجیح کیسے بنائے؟ میں اس کا بہت ہی تند سا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوال بہت پرانا ہو چکا ہے. یہ پہلے 50 سال پہلے تک تو یہ سوال ویلڈ تھا. اب ویلڈ اس لیے اتنا نہیں رہا کہ اب جو ہے لوگ سائنس کی طرف مسلمان بہت تیزی سے راغب ہو رہے ہیں. اس کی ایک مثال پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت صرف ایک یونیورسٹی تھی، وہ پنجاب یونیورسٹی تھی، صرف ایک یونیورسٹی تھی. جی. آج پاکستان میں 132 یونیورسٹی ہیں. یعنی جو ہے وہ ہر سال 2 یونیورسٹیاں کم سے کم کھل رہی ہیں. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یا کالجوں کی مثال لیں آپ کہ سائنس پڑھانے والے کالجز کراچی میں 1947-48 میں 6 کالجز تھے صرف، اور اب جو ہے وہ تقریباً 200 کالجز ہیں وہ. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اب ترجیحات ہماری بدل چکی ہیں. اب ہم مائل ہیں سائنس کی طرف، اور ہمارے یہاں اس کے لیے سائنس کی تعلیم کے لیے بڑے بڑے یہاں کمیشنز بنے ہوئے ہیں اور جہاں یہ کام ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے اور ایسے ہی جو ہے دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے. یعنی اب یہ بہت سے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں لوگوں کو نوبل پرائز مل رہا ہے. مصر میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام احمد کیمسٹ ہے، اور ان کو 5-6 سال پہلے نوبل پرائز ملا کس بات پر کہ انہوں نے ایک کیمیکل اسٹڈیز کے لیے ایک کیمرہ ایجاد کیا، اور اس کیمرے کی جو برق رفتاری ہے سیکنڈز میں، کہ 1 سیکنڈ کا کتنے چھوٹے حصے کی تصویر وہ لیتی ہے، وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 10 raised to the power -27 ماشاءاللہ of a second. 10 raised to the power -27 of a second. یعنی یہ سیکنڈ، یہاں تک کہ دیکھیے جو ہندسے ہیں انگریزی کے وہ 20 پہ ختم ہو جاتے ہیں، 19 پہ ختم ہو جاتے ہیں، اس سے بھی آگے ہندسے ختم ہو جاتے ہیں 27 کے اوپر. تو 1 سیکنڈ کے
10⁻⁻27 آف اے سیکنڈ کی تصویر کھینچتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کیمسٹری میں یعنی ریسرچ کا میں ایک انقلابی تبدیلی آئے گی، کیونکہ اب جو ہے وہ اس رفتاری کی وجہ سے کسی کمپاؤنڈ کے ایکویشن بنانے میں جو آئٹمس ہیں ان کی موومنٹ کو بھی دیکھا جا سکے گا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اور پروفیسر ڈاکٹر صبیہ قادری صاحبہ آپ کی بھی، اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی صاحب آپ کی بھی میں بہت مشکور و ممنون ہوں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔